The important message to all humanities. KYA means what? What means کیا؟ مرنا تو سبھی کو ہے، لیکن جو کوئی بھی کسی قوم و مذہب کا ہو، یعنی کہ انسان ہو، اسے 4 سوال کے جوابات تو دینے ہی پڑیں گے۔ یہ جوانی کہاں بتائی، بی مال کہاں سے کمایا، سی کہاں خرچ کیا، نمبر 4 اپنے علم میں کہاں تک پہنچا۔ پہلے اپنے آپ میں یہ کلیریفائی کر لو کہ کیا جواب ہے اپنے پاس۔ اوپر تو فرشتے پوچھ کر ہی رہیں گے، وہ اس سے پہلے نیچے والوں کو تو اپنا جواب سناؤ ان گڈ مینرز۔ کیا جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں تم سبوں کے پاس جو سن سکے یا سنا سکے۔ اچھا تو تم مسلمان ہو؟ تو بتاؤ کہ اگرچہ ایک سفر میں عورت پلس مرد سب ایک بس میں جل گئے ہو، تو تم ان میں سے مسلم نان مسلم لیڈیز کو کیسے پہچانو گے؟ پتہ ہے بھی یا نہیں بھی تو سنو۔ پہلے عورت کو نہلایا جائے، پھر اس پانی کو گھوڑے کو لا کر پلایا جائے تو وہ اسے نہیں پیے گا۔ اچھا، اور ایک سفر میں ڈوب گئے ہو تب کیسے پہچانو گے؟ یعنی کہ پانی میں ڈوب گئے ہو تو تب کیسے پہچانو گے؟ چاہیے کہ عورت کے سارے بدن کو پاک مٹی سے جسم کو پھیر دے، پھر وہ مٹی کا ایک پیالہ یا کچھ بنائے جس میں 2 سیر پانی سما جائے۔ نیکسٹ، عورت کو نہلایا جائے، پھر اس پانی کو اس پیالے میں ڈال کر کبوتر کو لا کر پلایا جائے تو وہ اس سے نہیں پیے گا۔ اچھا، اور ایک سفر میں برفیلی زمین یعنی کہ آئس لینڈ میں باڈی پھنس گئی ہو تو تب کیسے پہچانو گے؟ چاہیے کہ اس کو اس میں سے نکال کر تھوڑی سی مٹی کے اندر لاش کو بچھا دے اور اس کے اوپر سے کیمل کو گزرائے تو وہ اس کے اوپر سے نہیں گزرے گا۔ اچھا، اور ایک سفر میں کسی ریگستان میں لاش پھنس گئی ہو تو تب کیسے پہچانو گے؟ چاہیے کہ اس کو اس سے باہر نکالے، پھر نہلائے، پھر تھوڑی سی مٹی کے اندر لٹا دے، پھر اس کے اوپر سے بھالو یعنی کہ ریچھ کو گزرائے تو وہ اس کے اوپر سے نہیں گزرے گا۔ اچھا، تو پھر یہ بتاؤ کہ عورت اپنا سب کچھ دے بیچ سکتی ہے، یعنی کہ اپنا سب کچھ کھو بیچ سکتی ہے، لیکن ایک چیز وہ نہیں دے گی، حالانکہ اگرچہ اس کا سگا مرد ہی کیوں نہ ہو، وہ ہے خواندہ جنازے کا۔ ایسے اور بھی باتیں ہیں سنانے کی، وہ چھوڑیے، مدعے کی بات پر آئیے کہ کیا تم سب واقعی مسلمان ہو؟ تو بتاؤ خبر کے اندر کے 3 جواب۔ یہ پہلا سوال تو تم سبھی کو پتہ ہی ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ تمہیں یہ عادت بن چکی ہے کہ جھٹ سے بول دیں گے کہ ALLAH ہے، انسٹیڈ آف دس نو ایڈیشنل ٹاکس۔ ہاں، لیکن تمہاری جو کتاب میں ہے 99 ایڈیشنل ایڈ کر سکتے ہو، لیکن اس کے سوا اور نام مت لینا اپنی زبانوں پر۔ تمہیں حق ہی نہیں بنتا کہ تم میرے پروردگار کو اور ناموں سے بلاؤ۔ اچھا، تو بتاؤ ایسی جاندار چیز جو کبھی پانی نہیں پیتی ہو۔ وہ ہے مچھلی۔ اچھا، ایسی جاندار چیز بتاؤ جو کبھی نہ سوتی ہو۔ وہ ہے مچھی۔ اچھا، ایسی جاندار چیز بتاؤ جو کبھی نہ اونگے۔ وہ ہے ٹیمبل۔ اچھا، ایسی جاندار چیز بتاؤ جو 3 سال 6 مہینے 10 دن تک نہ اونگے۔ وہ ہے مچھلی۔ اچھا، ایسی جاندار چیز بتاؤ جو 8 سال 12 دن 6 گھنٹے تک نہ سوئے۔ وہ ہے ٹیمبل۔ اچھا، تو بتاؤ شیرنی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوئی ہو
کوئی ایک دیکھا ہے اب تک، اتنا پردہ ہے ان میں، انسان تو دور دوسرے جانوروں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اچھا تو آپ میں سے کسی نے باغنی کو دیکھا ہے جنگل میں یا یوٹیوب میں؟ سے ان ٹرو اور فالس۔ اچھا تو بتاؤ کبھی پیکاکنی کو ملتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ میٹنگ مینس وداؤٹ میٹنگ دی نسل از کنٹینیوئنگ، ہاؤ اٹس پاسبل؟ یہ ہے میرے پروردگار کی شان جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر دے، بغیر سب کچھ کے سب کچھ کر دے، ان سب کے باوجود بھی آدم کو بنا دے، شیطان کے باوجود بھی فرشتوں کو بنا دے، فرشتوں کے باوجود بھی رات کو بنا دے، رات کے باوجود بھی انسان کو انسان بنا دے۔ بھی دوسرا سوال بھی آپ سبھی کو پتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، بغیر کچھ سمجھے کہہ دیں گے کہ اسلام ہے، صرف اتنا کہہ دینے سے کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں گے سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ ڈیفینیشن پوچھیں گے، معنی مطلب پوچھیں گے، تمہارے جواب پر تم پر ہی سوال کریں گے کہ فار این ایگزامپل کمپلیٹ دی فالوئنگ سینٹینسز فرام آئی ٹو ایم means I for, S for, L for, A for, M for۔ ہے کوئی جواب؟ اس کے بجائے مخلوقات کے ذریعے سے پوچھیں گے تو کیا بتائیں گے؟ فار این ایگزامپل ایسی جاندار چیز بتائیے کہ جو نہ کھاتا ہو اور نہ پیتا ہو، وہ ہے اسپائڈی، یعنی کہ مکڑی۔ اچھا ایسا جانور بتاؤ جو نہ کھاتا ہو اور نہ پیتا ہو، مطلب نہ انسانوں کی طرح کھانا پکا کر کھاتا ہو اور نہ جانوروں کی طرح چھین کر کھاتا ہو اور نہ دوسروں کی طرح دوسروں کا مال ہڑپ لے، یا پھر چوری کا، حرام کا، سود کا، دھوکے کا، فاقے کا، تنگ دستی کا، یا پھر خود کا، یا پھر پرندوں کی طرح فریش فروٹس کھائے، یا پھر شیر کی طرح فریش فلیش کھائے، یا پھر دوسرے جانوروں کی طرح جھوٹا کھا کر پیٹ بھر لے، یا پھر کدھر گھوڑ ادھر مکھی کی طرح پیٹ بھر لے۔ ہے کوئی جواب؟ اچھا اس کے بجائے یہ دوسرا سوال، ایسا جانور بتائیے کہ جو نہ محنت پڑتا ہو اور نہ دوسروں کی طرح چھوڑا ہوا کھائے یا دوسروں سے ہڑپ کر کھا کے پیٹ بھر لے، لیکن پھر بھی وہ فریش ہی کھاتا ہو، حالانکہ شیر کو بھی شکار کرنے پر اسے فریش ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو اپنے گھر بیٹھے ہی سب کچھ کھاتا ہے بغیر کچھ محنت کے، یا کسی کو دھوکا کر کے، یا کسی کی جان لے کے، یا کسی کو جان بوجھ کے، یہ سب نہیں، پھر بھی وہ پیٹ بھر کر کھائے۔ ہے کوئی جواب؟ تو سنو او بے وقوفوں، وہ ہے مکھڑی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ آرام سے کمزور گھر بنا کے اطمینان سے انتظار میں اپنے رب کی امید پر صبر کیے ہوئے ٹھہری رہتی ہے۔ سی تیسرا سوال اتنا سخت، یعنی کہ پہاڑ اور لوہے سے بھی مضبوط۔ Without this contact, no one can move for the next question or next place. Or commonly you people say Jannah. In Jannah, however, perhaps we will enter in it. Who will leave you to enter in it? Like in your common understanding, without clarifying passport, no visa. Or else without khatna, no way in Islam. Have you understand anything? In this matter, your last Nabi, HAZRATH MOHAMMED SAWS نے کیا کہا اپنے لختے جگر سے؟ ان دس کیس یعنی کہ خبر کسی کو نہیں بخشے گی اور نہ کسی کی پیڑھی دیکھے گی، اسے تو بس سوالوں کا جواب چاہیے، اور ایلس لاک اپ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تم لوگ اس سڑیلی دنیا کو جنہ سمجھ کر اطمینان سے ہو، حالانکہ آپ کے آخری نبی
HMSAWS نے کہہ دیا ہے کہ موٹے الفاظ میں کہتا ہوں آپ کے سامنے، مجھے تو ایگزیکٹ تو کہنا نہیں آتا، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. سمجھ لیجئے کہ یوں کہا، مومن کے لیے دنیا قید خانہ، اور ایلس یہ مسلم از اے بردر انٹو اندر مسلم. اس بات کو ہول میں رہنے دیجئے. ایمان والے نہیں تمہیں میرے پروردگار کی بنائی ہوئی ہر چیز پر یا اس کی مخلوق پر غور و فکر کرنا بھی تو عبادت ہے نا. تو تم سے یہ نہیں ہو سکا. چلو تمہاری ہی اسلام کے مطابق سوال، پڑھو تمہارا کلمہ. کیوں سائلنٹ ہو؟ پڑھو آواز سے یا خاموشی سے. دیکھے یان سیدھے ڈھنگ سے پروننسیشن نہیں ہو رہا تمہارے سے، وہاں کیا خاک پڑتی. دیکھو تمہیں تمہارا کلمہ سنے کچھ سمجھ میں آیا؟ سنو غور سے. There is some mistake. The second word of yours kalma you people pronounce as ayin. It's alif, not down. Okay? Leave it this. دیکھو یانس تمہارا حال. اب سب لگ گئے کلمے کی رٹ لگانے. یہ تو سیکھنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی بنیاد یعنی کہ فاؤنڈیشن کہاں سے سٹارٹ ہے وہ دیکھو اور سمجھو. Then you people will know about something which is better than nothing. آیا کچھ سمجھ میں؟ اچھا سمجھ لیجئے کہ اب آپ کے سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ عام طور پہ یہ تمہارے یہاں رواج بن گیا ہے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. کلمے کے صحیح معنی مطلب جان کے پہچان کے بھی اگرچہ پڑھنے لگو گے موت کے وقت، تو تمہیں زبان کے اوپر کون لانے دیتا تمہیں. ہماری ایک ایسی ٹیم ہے جو حلق میں چٹکا لیتی تمہیں. ذرا سمجھو ٹھنڈے دماغ سے. HOMA اور RATN کیا اپنے موت کے وقت کلمہ پڑھے یا پھر ان کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا تھا؟ بس یوں کہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا گردن نیچے رکھ دینا کہ یہ LLAH کو رحم آ جائے. دوسرے بھی اور فرینڈز آپ کے نبی HM سوس کے کیا آخری وقت میں پڑھے؟ جنگ میں بھی نہیں پڑھے. ان کو کلمے سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، بس آپ کے آقا HM سوس کا حکم مان لینے میں ہی کامیابی سمجھتے تھے. کرتے تھے اور کر ڈالتے تھے اور کر کے دکھا دیتے تھے. ان کو جی بولتی ماننے والے تمہیں نہ ان کی طرف نہ ان کے طرف بیچ میں لٹک گئیں. تمہارے آخری نبی HM سوس نے ان کے آخری لمحے میں کیا پڑھے؟ بجائے پڑھنے کے تاکید دیکھو بنا کلمے کے چلے گئے. یہ احسان بھی رکھو نہیں نا جی تمہیں. تم سب ان کی قوم میں سے ہو کیا؟ یا پھر اور مذہب ہے تمہارا جو نام کے مسلمان ڈیم اور کام کے کچھ بھی نہیں؟ اچھا تمہاری ہی کتاب کیوں جو تم پڑھتے ہو اس میں سے بتاؤ. ایزیئر کوشچنز. پہلے نازل ہوا سورہ AALAQH، اب ہے سو سٹارٹنگ میں سورہ FATIHAA. ایسے اور بھی صورتیں ہیں بہت جو نازل ہوئے سو کب کی. نزول مینس آرڈر وائز ہو کو ہنسو FATIHA سے NAAS تک. اچھا اس میں یہ بتاؤ کہ پیور اولڈ ورژن پلس نیو ورژن کو کیلکولیٹ کرے تو بھی 3 صورتیں ایک ہی جگہ پر ہیں، یعنی کہ ایز اٹ از ہیں. وہ تو تم نہ معلوم فٹ سے بول دیتی 38 71 82. کہاں جا رہی بچوں؟ بیٹھو، اور بھی سوال جواب باقی ہیں. اس میں کیا سمجھ میں آیا؟ کئی کو فار واٹ پرپز 38 سورہ سنگل ورڈ میں ہے، 71 سورہ کے 4 ورڈز، 82 سورہ
سورہ 80/2 کے 7 لیٹرز، اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ہے کوئی جواب؟ تو سنو او نادانو، جو تمہارے جھوٹی زبان سے تمہارے ہی آخری نبی سوس کا نام جو لیتے ہو وہ ادب کے ساتھ لو، اور پروننسیشن یعنی کہ الفاظ کے ادائیگی صحیح معنوں سے لو، اور کہو اپنے نبی کا نام۔ ذرا ہم بھی تو سنیں، دیکھ لیے یانچ مار کھا رہے ہیں تم بھائی لوگ، ذرا اطمینان سے، ادب سے، آہستگی سے یا بلندی سے سیدھا ہو کر پڑھو۔ دیکھ لے، سن لیے الفاظ کیسے نکل رہی، سواد کو سین یا سا پڑھ رہی۔ پہلے آئی سے درست کر لو۔ کیا کسر باقی رہ گئی تھی، کیا کسر باقی رہ گئی تھی جو تمہارے ہی نبی کو رلا رہی نا۔ ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تم نا، دنیا میں بھی رلائے اور آخرت میں بھی رلاؤ گے کیا؟ دنیا میں سلیمان سے بھی زیادہ آرام کرنا تھا، سو تمہاری وجہ سے لیسٹ اینڈ لاسٹ چیز لے لیے، اور جب بائیکاٹ ہو گئے تھے، جب بھی فروٹس چھوڑ کر پتے چبا لیے، یا پھر یہ سمجھو کہ اس پہاڑ میں فروٹس کے جھاڑ ہی نہیں تھے، کنکریاں کھا کو پتے بول ڈالے، ایسا تو نہیں نا؟ اتھا فاقہ، اتھی تندرستی، اتھا صبر کس کے واسطے کرے؟ وی تمہارے واسطے۔ کچھ سمجھ میں آیا یا منہ کھول کو بولنا؟ جیسا کہ آپ کے ماڈرن زمانے کے مطابق سسٹم بولے تو سب کو پتا ہوگا نا، کمپیوٹر۔ اس میں 3 طرح کے فیچرز ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، نیٹورکنگ۔ یہ 3 میں سلیکشن از ٹوائس ناٹ ٹرائس۔ اس میں ہارڈ ویئر تمہارے نبی لے لیے، نیٹورکنگ ان کے فرینڈس لے لیے، اور سافٹ ویئر تم کو چھوڑ دیے۔ اب تو سمجھ میں آیا یا ابھی نہیں؟ ہم ایک ایسی ٹیم ہیں جو بن دعوت دیے قبول نہیں کرتی۔ کیا ہوگا سو تم نا، کہ وہ بھول بیٹھی اپنا پرانا کام، کہ تمہارے نبی نے کیے یہ، کیا ان کے دوستوں نے نہیں کیا یہ، ان کے اولادوں میں سے بھی یہ کام نہیں کرے کیا؟ تمہیں کب شروع کر رہی سو؟ اچھا اس کو ہولڈ میں رکھو، کہ تم میں ٹکڑے ٹکڑے ہوگی ہی نا۔ اچھا پہلے سے شروع کریں گے۔ سنی مسلمان، ان کو انہی کے HAASAN کی موت کیسے ہوئی پتہ ہے؟ بس ایک ووٹ ان کا غلط آدمی کو نہ لگ جائے۔ اچھا انہوں لال پیلے، شیعہ سنی مسلمان، واہ کیا نام رکھ لی۔ بیٹے کا سر کہاں ہے معلوم نہیں، باپ کو یاد رکھ لی۔ اچھا ان کو تو کیا پچ معلوم نہیں، آہا اہل حدیث۔ اس سے پہلے یہ بتاؤ اپنے عورتوں کے قبرستان الگ ہیں؟ کھڑے الف اور کھڑے لام میں کیا فرق ہے؟ اے جی باوا ان کو تو کبھی کام دھندے نہیں، ہیم بھی دیکھو سیم ایز اٹ از، پتھر کے کھکڑے جیسے کہ بڑے بڑے لگن جیسے تالاب۔ ذرا ان سے پوچھو 4 مہینے جا کو آتے کے ساتھ ایک 40 دن چل میاں بولتی دیکھو، یہ کیا امیر صاحب جورو بچے بھی تو ہیں، کیا شرم نہیں سکا بول رہی۔ جب تمہارے آخری نبی سوس کا وقت قریب آ چکا تھا، تب ایک سفر HOUSAMARAN کو دیے تھے۔ اتنے میں خبر آئی تو فوراً لوٹ آئے، تو تب HABUBAKRAN نے امیری کی، کیا خوب کردار نبھائے، دیکھنے تک نہیں دیا، ادھر سے ہی روانہ کر دیے کہہ کے تمہیں جو کام دیا ہے وہ کرو، ورنہ یہ سب ہم سب کچھ بھی نہیں کر سکتے بجائے اس حکم پورا کرنے کے۔
ان سے بڑے پہلوانا تمہیں. اچھا ان کو ذرا دیکھو، چابی. ہاں ہاں ہاں، میڈی مکس سوپ کے ہیں جیسے ہیں، سب میں چوچو بات. اسے پکا کو، کھالوں کو، زندہ لاشوں کو سوجو بنا دیکھیں گے. موت اور حیات کا مالک میرا پروردگار ہے. تمہارا اے ڈبل ایل یہ ہیچ نہیں ہے. ہے ہے تو تمہاری ٹروفی، یعنی کہ جو کام تمہیں دیا گیا ہے وہ تم سب الگ ہی صحیح لیکن کام تو ایک کرو. یا پھر ہماری ٹروفی، یعنی کہ پاور پلانٹ ہمارا اونچا ہونے دو. ہمارے نزدیک آڑ بن کر کیوں بیٹھے ہو؟ اتنی آسانی سے نہیں ہو رہا فیس ٹو فیس بات کر کے دوسروں کو دعوت دینے کی، تو ڈرو مت. ہماری ٹیم فیس بک میں کب سے تمہارے انتظار میں ہے. یو کین ٹرائی یور سافٹ ٹرکس ان یور لولینس مائنڈس. ہاں اتنے سے کام چل جائے گا کہ ہر چیز بنانے کی ایک جگہ ہوتی ہے. اور ہر بنانے والے کا ایک بنانے والا ہوتا ہے. ہاں تم لوگ یہ مت سوچنا کہ فیس بک کا نیٹ ورک نہیں چل رہا ہے اس لیے ایسا بول رہے ہیں. یہ دعوت پکی ہے اور قبول کرنے والے بھی سچے اور پکے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہمارے بارے میں؟ اچھا ہمارے بارے میں کچھ معلوم ہو تو بتاؤ. تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، تم ابھی بچے ہو ہمارے سامنے. اچھوں نے ہار مان لی ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ بڑے بڑے سپر پاورز ٹک نہیں سکے تو یہ کون سا زجیرہ ہے؟ ہاں تم یہ سمجھ کر مت رہ جانا کہ جب تک ایک بھی اے ڈبل ایل یہ ہیچ کہنے والا نہیں رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی. ہمیں معلوم ہے کہ کتنے کہنے والے ہیں کتنے نہیں. تمہیں معلوم ہے تو اپنے اے ڈبل ایل اے ہیچ کا پورے معنی مطلب بولو. مینس اے فور ایل فور اے فور ہیچ فور. نہیں نا؟ تمہارے سے اچھا ہم جانتے ہیں تمہارے آخری نبی کو اور تمہارے پیدا کرنے والے یہ ڈبل ایل یہ ہیچ کو. اچھا تو تمہیں تمہاری جماعت پر غرہ ہے، یعنی کہ غرور ہے کہ. تو ایک سمپل کوشچن کا آنسر دو. آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسکالرشپ فری ہے for every student who has passed in his exams and who has crossed in her failures. For them, one condition: you have to bring your birth certificate plus your grandma death certificate to know you are from which drops means RNA or DNA. It's possible to bring nowadays. Grandma death certificate means yours fourth mother. It is possible. Or else one option is there. Your father have to beg on my feet properly and have to say with all of face to end his death, please forgive my child. Please forgive my child. I beg your feet along for how you say, or else you knock me out of boundary. What you people will going to do to your child? Or you will be ashamed on all of humanities. آیا کچھ سمجھ میں؟ وہ ڈبل بے وقوفوں، دنیا میں رہتے چین کی سانس لینے نہیں دیے تمہارے آخری نبی کو، تو کیا آخرت میں بھی رلاؤ گے سب کے سامنے؟ ایسی بات ہے تو سب کے سب ایک ہو کر ہمارے سے ذرا ٹکر لگا کے دیکھو. نو بی پی، be happy. No sugar in water. We will taste you in your body. There is a salt. Then BP out, sugar in. اور آر پار گلے میں جھاٹی. As time moves forward, ignorance seems to increase and reasoning power seems to decline, except when the issue is smaller.
Common people have restricted the meaning of words. One more thing, Mera Parvardigar only knows what is in the wombs. Before you conceive your baby without knowing that the Q Kitab what says, or its statement is in its general and comprehensive sense and involves all that there is to know of a person from birth to death and even thereafter. It means to say that no one knows whether the future baby will be male, female, fair, dark, tall, short, or good contact or defective by birth or whole, pessimistic or optimistic, a believer or non-believer, and anything else about him. No one can say what is in it. Have you learned anything? क्या समझा है तुम इस आँखों की नमी को? यूं तो होंगे लाखों दीवाने इस चांद के, चांद क्या महसूस करेगा एक तारे की कमी को? अब तो समझ लो ना यार, ठीक है मानते हैं नाम बदल गए, लेकिन ऊपर वाला तो एक ही है, उससे तो डरो कम से कम। जो कुछ भी हो जाए नाम तो मेरे परवरदिगार ही का रोशन होकर रहेगा। पहले इंसानियत को समझो, ये कि इंसान भी कितना कीमती है।